السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا لیسن سورۃ النساء پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 8 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ علم کیا نہیں، ترا دیکھا آپ نے، الی الذین ان لوگوں کی طرف، قیلا کہا گیا، لہم ان کو، کفو روک لو، ایدیکم اپنے ہاتھ، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز، وآتوا الزکاۃ اور ادا کرو زکوٰۃ، فلما پس جب، کتبہ فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، علیہم القتال ان پر قتال، قتال سے مراد لڑائی کرنا اللہ کے راستے میں، اس کو جہاد بھی کہہ سکتے ہیں، اذا تب، فریقن ایک جماعت، منہم ان میں سے، یخشون الناس ڈرتے ہیں وہ لوگوں سے، کا مانند، یہ کاف حرف تشبیہ ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں جیسے یا مانند، خشیت اللہ جیسے یا مانند ڈرنا اللہ سے، او یا اشدہ اس سے بھی زیادہ سخت، خشیہ ڈرنا، وقالو انہوں نے کہا، ربنا اے رب ہمارے، لما کیوں، کتبتا تو نے لکھ دیا، تو نے فرض کر دیا، علینا ہم پر، قتال جہاد، لولا کیوں نہ، اخرتنا لولا یہاں پر بمانی حلا ہے، یعنی اس کا ترجمہ آئے گا کیوں نہیں، اخرتنا تو نے مہلت دی ہمیں، الی طرف یا تک، اجل قریب قریب کی مدت، قل کہہ دیجئے، متاع الدنیا فائدہ دنیا کا، قلیل تھوڑا ہے، والآخرۃ اور آخرت، خیر بہتر ہے، لمن اتقی اس کے لیے وہ جو تقوی اختیار کرے، ولا تظلمون اور نہیں ظلم کیا جائے گا تم پر، فتیلا دھاگے برابر، فتیلہ اس دھاگے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے اندر ہوتا ہے، تو اتنا بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کے اجر میں تھوڑی سی بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس آیت کا ساری کا مطلب یہ ہے، اس کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ مکے میں شروع اسلام میں مکے میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور وسائل بھی کم تھے، تو جہاد کے قابل نہیں تھے، لیکن ان کی خواہش تھی کہ ان کو جہاد کا حکم دیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے شروع اسلام میں غریب غربا لوگ مسلمان ہوئے تھے اور ان پر بہت ظلم کیا جاتا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت ان کو جہاد کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ جب مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی، مسلمان ایک قوت بن گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو شروع اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ان کو روک کے رکھا تھا کہ ابھی صبر ہی کرنا ہے، کافروں کے جو ظالمانہ رویے ہیں ان کو برداشت کرنا ہے اور رفع درگزر سے کام لینا ہے، اور دوسرے یہ کہ نماز، زکوٰۃ اور دیگر عبادات جو ہیں ان پر عمل کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے نا وہ ایک استوار ہو جائے۔ لیکن جب ہجرت کے بعد مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، وہ ایک طاقت بن کے ابھرے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں قتال یعنی جہاد کی اجازت دی۔ تو بعض جو کمزور مسلمان تھے، یعنی جن کا حوصلہ ذرا کم تھا، تو انہوں نے یہ کم ہمتی دکھائی نا، وہ لوگوں سے ڈرنے لگے جہاد کرنے سے، کہ لڑائی کرنی پڑے گی، لڑنا پڑے گا، کسی کو مارنا پڑے گا، مرنا پڑے گا، ہے نا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نا یہ کہا ہے ان کو کہ تم لوگوں سے اس طرح سے ڈرتے ہو جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ لوگوں سے زیادہ اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔
تو اللہ کا حکم مانو اور جہاد کرنے سے ڈرو نہ۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ اینا جہاں کہیں، ما تکونو تم ہو، یدرککم الموت تمہیں پا لے گی موت، یعنی جہاں کہیں بھی تم ہوگے تمہیں موت آ جائے گی۔ ولو کنتم اور اگرچہ تم ہو، فی بروج مشیدہ برجوں میں مضبوط برجوں یعنی مضبوط قلعوں میں بھی اگر تم ہوگے تو تمہیں موت وہاں بھی آ جائے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا اور اگر تمہیں پہنچے کوئی بھلائی تو وہ کہتے ہیں ہَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ اور اگر ان کو پہنچتی ہے کوئی برائی، یقولوا وہ کہتے ہیں ہَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ یہ آپ کی طرف سے ہے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ برائی آپ کی وجہ سے نعوذ باللہ آئی ہے۔ کل کہہ دیجئے کل سب کا سب من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم بس کیا ہے اس قوم کو، لا یکادون نہیں قریب، یفقہون کہ وہ سمجھیں، حدیثہ بات کو۔ اس آیت کے نا دو حصے ہیں۔ پہلا جو حصہ ہے نا اس میں تو اللہ تعالیٰ ان کمزور مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ تم موت کے ڈر سے جہاد کرنے سے پیچھے ہٹ رہے ہو، موت تو تمہیں آ کے رہنی ہے۔ اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی چلے جاؤ گے نا تو موت تو تمہیں وہاں بھی آ جائے گی۔ یہاں تک کی جو آیت ہے نا یہ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے ان کمزور عقیدے والے مسلمانوں کو، ٹھیک ہے۔ اور آگے والے جو ہے نا یہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، کوئی مال وغیرہ ملتا ہے تو پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ملا، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے جیسے کہ قحط سالی یا مال میں کوئی کمی ہو جاتی ہے، کوئی بھی برائی آتی ہے ان کو تو کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دین اسلام اختیار کرنے کی وجہ سے ہم پر یہ برائی آئی ہے۔ تو ان کو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سارے کا سارا اللہ کی طرف سے ہی ہے، اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح کی آپ بات پیچھے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ جب بھی آل فرعون پر کوئی عذاب آتا اللہ کی طرف سے تو کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی نحوست ہے، استغفر اللہ۔ تو جب وہ ہٹ جاتا ان سے عذاب پھر کفر کرنے لگ جاتے تھے۔ تو یہی حال نا منافقین کا ہے، مدینہ میں جو منافق تھے نا وہ بھی اسی طرح کر رہے تھے، تو ان کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حال بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو کیا ہے، ان کو بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی۔ ما اصابک نہیں پہنچتی تم کو، من حسنۃ کوئی بھلائی، فمن اللہ بس اللہ کی طرف سے ہے، وما اور جو اصابک پہنچتی ہے تم کو، من سیئۃ کوئی برائی، فمن نفسک بس وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے، یعنی تمہاری طرف سے ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ اور بھیجا ہم نے آپ کو، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، رسول بنا کر، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اور کافی ہے اللہ اس پر گواہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی جو بھلائی پہنچتی ہے نا وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے نا وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ ابھی بہت سے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایسے گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں، ہمیں پکڑتے نہیں ہیں، ہے نا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے لگے تو زمین پہ تو کوئی بچے نہ پھر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو بھلائی ہوتی ہے وہ تو اللہ کے فضل کا نتیجہ ہے، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ملتی ہے کوئی بھی نعمت، کوئی بھی بھلائی، اور کوئی برائی جو پہنچتی ہے نا وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو فوراً استغفار کرنا چاہیے، کوئی برائی، کوئی آپ کو تکلیف پہنچے استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے لوگوں کے لیے رسول بنا کر۔ پہلے جو نبی آتے تھے وہ بنی اسرائیل کی طرف آئے ہیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ اس بات پر گواہ کافی ہے۔ من یطیع الرسول، جو کوئی اطاعت کرے گا رسول کی، فقد، پس تحقیق، اطاع اللہ، اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ ومن تولا، اور جو کوئی پھر گیا، فما ارسلناک، پس نہیں ہم نے بھیجا آپ کو، علیہم ان پر، حفیظا، نگران بنا کر، یعنی جو نہیں مانتا تو آپ کا اس پر کوئی ذمہ نہیں ہے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کو نگران نہیں بنا کر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے صرف پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، طاعتن، فرما برداری ہے، فائزہ، پس تب، برزو، نکلتے ہیں، من عندکا، آپ کی طرف سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کے جب باہر جاتے ہیں، بیتا، مشورے کرتا ہے، باتیں کرتا ہے رات کو، طائفتن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، غیر الذی، اس کے علاوہ، تقول، جو آپ نے کہی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یکتبو، لکھ لیتا ہے، ما یبیتون، جو وہ رات کو باتیں کرتے ہیں، جو مشورے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ اس کو لکھ لیتا ہے، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، جو بھی یہ کہتے ہیں، باتیں بناتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس آپ اعراض کیجئے ان سے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ کریں اللہ پر، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ ہی کارساز، یعنی آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہو اور اللہ پر ہی بھروسہ کریں۔ افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ افلا، کیا پھر نہیں، یتدبرون القرآن، وہ تدبر کرتے، غور و فکر کرتے قرآن میں، لو کانا، اگر ہوتا، من عند غیر اللہ، غیر اللہ کی طرف سے، لوجدوا، تو ضرور پاتے، فیہ، اس میں، اختلافا کثیرا، اختلاف بہت سا۔ یہاں پہ یہ جو لام ہے نا، یہ لام تاکید ہے، یعنی ضرور اس میں اختلاف پاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا نا، انسان کی طرف سے بنایا ہوا ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف ہونا تھا۔ قرآن میں ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ وَإِذَا، اور جب، جَاءَهُمْ، آتی ہے ان کے پاس، امرٌ، کوئی خبر، کوئی حکم، من الامن، امن میں سے، اوی الخوفی، یا خوف، اذاعوا بہ، اس کو نشر کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں اس کو، ولو، اور اگر، ردوہ، لوٹاتے وہ اس کو، الی رسولی، رسول کی طرف، و الی، اور طرف، اولی الامر، امر والوں کی طرف، امر والوں سے مراد حاکم کی طرف، منہم، ان میں سے، لعلمہ، تاکہ جان لے وہ، الذین، وہ جو، یستنبطونہ منہم، تحقیق کرنے والے ہیں ان میں سے، یعنی معاملے کی تہ تک پہنچنے والے ہیں ان میں سے۔ ولولا، اور اگر نہ، فضل اللہ، فضل اللہ کا ہوتا، علیکم، تم پر، رحمتہ، اس کی رحمت ہوتی، لاتبعتم الشیطان، ضرور تم پیچھے لگ جاتے شیطان کے، الا قلیلا، سوائے تھوڑے، یعنی تھوڑے لوگوں کے علاوہ بہت سے لوگ جو ہیں شیطان کی پیروی کر لیتے، شیطان کی بات مان لیتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب بھی کوئی حکم آئے، کوئی معاملہ درپیش ہو، کوئی خبر ملے امن کی یا خوف کی، تو اس کو یہ جو منافق ہیں یہ نشر کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، تو اس کو پھیلانا نہیں چاہیے۔ عام طور پر تو یہ ہے کہ کوئی بھی خبر نہیں پھیلانی چاہیے، اور خاص طور پر جنگ کی حالت میں اگر کوئی حکم آئے یا کوئی حالات کا پتہ چلے، کوئی خبر آئے، تو اس کو پھیلانا نہیں چاہیے۔ امن سے مراد یہاں پر کامیابی ہے، کہ کامیابی
اگر کامیابی کی خبر مل رہی ہے تو وہ بھی قوم کو ایسے نہیں ڈائریکٹ پہنچا دینی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس وجہ سے زیادہ ہی کانفیڈنس ان میں آ جائے تو جو ان کے لیے اچھا نہ ہو. تو اس لیے جو کامیابی کی خبر ہے اس کو بھی نہیں فوراً پہنچانا چاہیے، اور جو کوئی خوف ہے، شکست کی اگر کوئی خبر آئی ہے، جنگ سے شکست کی کوئی خبر آ رہی ہے، کوئی خوف کی خبر آ رہی ہے، اس کو بھی نہیں پھیلانا چاہیے. پھر اس طرح قوم کے حوصلے پست ہوتے ہیں. کامیابی کی خبر فوراً پہنچائیں گے نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بے خوفی زیادہ ہو جاتی ہے، وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے. اور اگر شکست کی یا خوف کی خبر جو ہے اس کو پھیلائیں تو بہت زیادہ خوف و ہراس قوم میں پھیل جاتا ہے، وہ پست ہمت ہو جاتی ہے، حوصلہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں جو کام ہیں خود سے نہیں کرنے چاہیے، خاص طور پہ جنگ کی حالت میں. تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی خبر ملتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اسے لوٹانا چاہیے رسول کی طرف. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں تو تھے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان تک پہنچانا تھا. اب ہمارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو حاکم ہیں ان تک یہ خبر پہنچانی ہے تاکہ وہ جان لیں، وہ جو تحقیق کرنے والے ہیں، جو معاملے کی تہہ تک پہنچنے والے ہیں، وہ اس کی تحقیق کر لیں. تحقیق بھی کر لیں آیا یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے. پھر اس کے بعد اس کو عوام میں پہنچانا ہے یا نہیں پہنچانا، یا کتنی خبر دینی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حاکموں کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنا بتانا ہے کتنا نہیں بتانا. تو ساری عوام میں خبر نہیں جھوٹی افواہ پھیلا دینی چاہیے. پہلے جو حاکم ہیں، رسول ہیں اور جو حاکم ہیں ان تک پہنچانی چاہیے تاکہ وہ تحقیق کر کے معاملے کی پھر وہ بات بتائیں. اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم شیطان کی پیروی کر لیتے، مگر تھوڑے سے تم میں سے. وقاتل فی سبیل اللہ، بس لڑائی کرو اللہ کے راستے میں. لا تکلف، نہیں تکلیف دی جاتی، الا مگر نفس کا، آپ کے جان کی. یعنی آپ اپنی جان کے مکلف ہیں. اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں. وحرض المؤمنین، اور رغبت دلائیں مومنوں کو، اور مومنوں کو جہاد کی رغبت دلائیں. عسى اللہ، شاید کہ اللہ، یا امید ہے کہ اللہ، ان یکفا، کہ وہ روک دے، باس الذین کفروا، لڑائی کافروں کی. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، اشد، زیادہ سخت ہے، باسن، قوت میں، واشد، زیادہ سخت ہے، تنکیلا، سزا دینے میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ جہاد کریں اللہ کے راستے میں اور آپ اپنی ہی جان کے مکلف ہیں. یعنی اگر کافر آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ سے اس کی باز پرس نہیں ہوگی، تو آپ اس بات پر پریشان نہ ہوں. اور مومنین جو ہیں ان کو رغبت دلائیں جہاد کی کہ وہ جہاد کریں، ان کو جہاد کی فضیلت بتائیں. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی لڑائی کو روک دے، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے قوت میں اور سزا دینے میں. من یشفع، جو کوئی سفارش کرے گا، شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی سفارش کرے گا سفارش اچھی، ہوگا اس میں سے حصہ اس کے لیے. اس میں سے جو کوئی اچھائی کی سفارش کرے گا تو اس کو بھی اجر ملے گا، اس کا مطلب یہ ہے. اور جس نے نیکی کی ہے اس کے اجر میں سے بھی کمی نہیں ہوگی، اور رہنمائی کرنے والے کو بھی اجر ملے گا اتنا ہی جتنا کرنے والے کو. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو کوئی سفارش کرے گا سفارش بری، ہوگا اس کے لیے حصہ، منہا، اس میں سے. یعنی جو برائی کی طرف کسی کی رہنمائی کرے گا، برا کام دکھائے گا، تو وہ جو برائی کرنے والا ہے اس کو تو گناہ ملنا ہے، جس کی وجہ سے اس نے گناہ کیا ہے نا اس کو بھی اتنا گناہ ملے گا، لیکن دونوں کے گناہ میں کمی بھی نہیں ہوگی. تو اس لیے اچھے کام کی سفارش کرنی چاہیے، اچھے کام کی طرف رہنمائی کرنی چاہیے، اور برائی سے خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا چاہیے. کان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران، نگہبان. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے. وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب تم تحفہ دیے جاؤ. حیا کا مطلب تحفہ بھی ہوتا ہے، دعا بھی ہوتا ہے، سلام بھی ہوتا ہے. بِتَحِيَّةٍ، کوئی تحفہ، دعا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. فَحَيُّوا، پس تم تحفہ دو. بِأَحْسَنَ، اچھا، منہا، اسے، او یا ردوہا، لوٹا دو اس کو،
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علی کل شیء حسیبا ہر چیز کا حساب لینے والا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر کوئی تمہیں دعا دے یا کوئی تمہیں تحفہ دے، تم اسے اچھی دعا اس کو دو یا اس سے اچھا تحفہ اسے دو یا کم از کم اس جیسا ہی لوٹا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے تھے، کسی سے کوئی تحفہ وصول ہوتا تھا تو آپ اس کو دیتے تھے، اسے اچھا تحفہ دیتے تھے۔ وہ دعا بھی اچھی دینی چاہیے، جیسے کوئی اگر آپ کو سلام کرتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم، آپ اسے اچھا سلام کریں، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے؟ یا اگر کوئی بھی دعا ہے آپ اس سے اچھی اس کو دیں، تحفہ ہے تو اس سے اچھا اس کو لوٹائیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، لیجمعنکم ضرور وہ جمع کرے گا تم کو الی یوم القیامت قیامت کے روز کی طرف، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں، ومن اصدق اور کون زیادہ سچا ہے من اللہ اللہ سے حدیثا بات میں۔ یہ آپ کا رکوع مکمل ہو گیا۔ رکوع نمبر 8 میں آپ نے جہاد کے بارے میں پڑھا ہے کہ جہاد پہلے فرض نہیں تھا، پہلے برداشت کرنے کا حکم تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا، اور پھر منافقین کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ وہ کوئی بھلائی پہنچتی تھی تو کہتے تھے اللہ کی طرف سے ہے، کوئی برائی پہنچتی تھی تو کہتے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دین اختیار کرنے کی وجہ سے ہم پر یہ آزمائش آ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا سارا کہ جو کوئی بھلائی پہنچتی ہے وہ تو اللہ کا فضل ہے نا۔ فضل کا مطلب یہ کہ تم اس کے حقدار نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اپنے فضل سے تمہیں عطا کیا، مہربانی سے عطا کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کا ہی نتیجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سارا کچھ آج آپ نے پڑھا ہے اس میں۔ پھر ایک ضروری بات جو آپ نے ادھر پڑھی ہے کہ کوئی بھی بات، کوئی خبر پہنچے جنگ کے میدان سے کوئی کامیابی یا شکست کی، تو اس کو ایسے نہیں پھیلا دینا چاہیے، بلکہ اس کو رسول کی طرف یا جو حاکم ہے ان کی طرف پہنچانا چاہیے، تاکہ وہ دیکھیں کہ آیا یہ خبر سچی ہے یا نہیں ہے، وہ تحقیق کر کے تو پھر جو بات بتانی ہے وہ قوم کو بتائیں، ٹھیک ہے؟ یہ آج آپ نے سارا پڑھا ہے، اور اینڈ میں آپ نے پڑھا ہے تحفے کے بارے میں کہ کوئی تحفہ یا دعا دے تو اس کو اس سے اچھی دعا یا تحفہ جو ہے نا لوٹاؤ۔ تو یہ آپ کا رکوع نمبر 8 مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔